صفحہ نمبر 138 نوے مضمون ہے جی۔ ارادت کی شرط، مجاہدے کے مقامات اور راہ سلوک میں مرید کے تدریجی ارتقاء کی تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ سلوک کی ضرورت۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص دل سے آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے وہ آخرت کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی کے لیے زاد راہ جمع کرتا ہے، اسی کی طرف جانے والے راستوں پر چلتا ہے، اس کی نظروں میں دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی کے پاس موتی ہو اور کسی قیمتی جوہر پر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ موتی دل سے اتر جاتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض یہ جوہر حاصل کر لوں۔ جو شخص نہ آخرت کا متمنی ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی لقاء کا طالب ہو، وہ اللہ اور یوم آخرت پر جو شخص نہ آخرت کا متمنی ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی لقاء کا طالب ہو، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان سے یہاں مراد اخلاق اور لقب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شہادت کے کلمے ادا کرنا نہیں ہے۔ نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو قیمتی جوہر سے افضل قرار دے۔ یہ حماقت وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر فقط جوہر پر ہو، جوہر کی حقیقت پر نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص اس معمولی موتی ہی کو بیش قیمت سمجھے گا، اس کی نظر میں جوہر کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سلوک کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں، اور سلوک یعنی چلنا ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہونا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایمان اس لیے مفقود ہوتا ہے کہ نہ مذکر موجود ہیں، نہ مرشد اور ہادی، اور نہ وہ مذکر صحیح ہے جی، بالکل۔ ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہونا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایمان اس لیے مفقود ہوتا ہے کہ نہ مذکر موجود ہے۔ مذکر کا مطلب یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا، کہ نہ مذکر موجود ہیں، نہ مرشد اور ہادی، اور نہ وہ علماء جو حق کا راستہ دکھلائیں اور انسان کو بتلائیں کہ یہ دنیا حقیر ہے، اسے ثبات نہیں، آخرت ہی کی زندگی اہم ہے، اسے ہی دوام اور ثبات حاصل ہے۔ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، شہوات میں غرق ہیں، اور سود و زیاں سے بے نیاز، خواب ناز میں مست ہیں۔ ایسے علماء نہیں ملتے جو انہیں نیند سے جگا دیں، شہوات سے دور کر دیں اور غفلت پر تنبیہ کریں۔ اگر کوئی شخص خواب غفلت سے بیدار بھی ہو جاتا ہے تو کفر و نفاق کے اندھیروں میں اسے راستہ نہیں ملتا، اور وہ اپنی جہالت کے باعث جگہ جگہ ٹھوکر کھا کر رہ جاتا ہے۔ علماء سے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نہیں پاتے، کیونکہ وہ خود ہوا و ہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے اسیر ہیں۔ ارادے کی کمزوری، راستے سے ناواقفیت اور رہنماؤں کی گمراہی، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راہ خدا سالکین سے خالی ہے۔ جب مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو، مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو، اور نفس پر ہوا اور ہوس کا غلبہ ہو، اور طالب غفلت میں مبتلا ہو، تو راستہ کس طرح ملے گا؟ اگر مل بھی گیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تو وہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا جب کہ اسے چلنا ہی نہیں آتا؟ ارادت کی شرائط۔
اگر کوئی شخص زیرک ہو اور وہ اپنے طور پر یا کسی کی ترغیب سے آخرت کا ارادہ کرے تو اسے قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کے شرائط معلوم کر لینی چاہیے۔ ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجا لانا ضروری ہے۔ اولین شرط، ارادت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو حجاب پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے۔ لوگ حق نگری سے اس لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت سے حجابات حائل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو گھیر دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ حجاب کی قسمیں، مرید اور حق کے درمیان یہ حجابات چار ہیں: مال، جاہ، تقلید اور معصیت۔ پہلی قسم، حجاب کی پہلی قسم مال کا حجاب ہے۔ مال کا حجاب اس وقت زائل ہوتا ہے جب مرید کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور بقدر ضرورت باقی رہتا ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے گا، اس کا دل اسی درہم کی طرف متوجہ رہے گا، اس کے دل پر درہم کی حکمرانی رہے گی اور وہ باری تعالی کی طرف ملتفت نہ ہو سکے گا۔ حجاب کی دوسری قسم جاہ کا حجاب ہے۔ جاہ کا حجاب اس طرح اٹھتا ہے کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے، تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنا لے، گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے، شہرت کے اسباب سے لاتعلق بنا رہے اور اس طرح کے کام کرے جن سے لوگوں میں اس کے خلاف نفرت اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تیسری قسم تقلید کا حجاب ہے۔ تقلید کا حجاب اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف مذاہب کے لیے تعصب کی ذہنیت کو بالائے طاق رکھے، صرف اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کی صداقت کے عملی اظہار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے قطع تعلق کر لے، خاص طور پر نفس کے معبود سے، کہ اس معبود کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اس کے ہر اشارے پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اگر کلمہ توحید کی اس طرح تصدیق کی گئی تو وہ تمام اعتقادات باطل ہو جائیں گی جو محض تقلید سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ صورت مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مجادلے سے۔ یہ صورت مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مجادلے سے۔ اگر کسی شخص پر تعصب غالب ہو اور وہ اپنے معتقدات کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ تقلید کی گرفت ہے۔ اس گرفت سے نکلنا بہت دشوار ہے۔ مرید ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب کا پابند ہو، بلکہ کسی بھی مذہب کا معتقد اور متبع ارادہ کی راہ طے کر سکتا ہے۔ اقبال یو شعر دی ہوئی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ چوتھی قسم معصیت کا حجاب ہے۔ معصیت کا حجاب اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے، مظالم سے باز رکھنے اور اعادہ نہ کرنے کا عزم نہ کرے، ماضی کے گناہوں پر ندامت ظاہر نہ کرے
اور مظلوموں کو ان کا حق نہ دے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کیے بغیر مکاشفے کے ذریعے دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہش مند ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عربی زبان سیکھے بغیر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھنا چاہتا ہو، جبکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کا علم حاصل کیے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجھی جا سکتے، چہ جائے کا اس کے اسرار اور دقائق سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہر کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ظاہر شریعت کی مکمل اتباع کے نتیجے میں اسرار کے دروازے کھلتے ہیں اور حقائق کے چشمے ابلتے ہیں۔ شیخ کامل کی ضرورت۔ ان چاروں شرائط کی اتباع کرنے والا اور مال و جاہ کی خواہش سے بچ کر چلنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حدث کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ کتاب والا حدیث لکھے ہوئے اور اعضائے وضو دھونے کے بعد نماز پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ان چاروں شرائط کی اتباع کرنے والا اور مال و جاہ کی خواہش سے بچ کر چلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص حدث کے بعد پاک ہو جاتا ہے اور اعضائے وضو دھونے کے بعد نماز پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات امام کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جس کی اقتداء میں نماز ادا کی جا سکے۔ اسی طرح تنہا 4 شرطوں پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی استاد یا شیخ کی ضرورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے، سیدھے راستے پر چلائے۔ دین کا راستہ انتہائی پیچیدہ اور دشوار گزار ہے، اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کثرت ہے۔ اگر کوئی شخص نہ ملا تو یہ ممکن ہے کہ شیطان قیادت اور رہنمائی کے لیے سامنے آ جائے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ خطرناک راستوں پر رہنما کے بغیر چلنے کا مطلب موت کا سفر ہے۔ جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک اعتماد کرتے ہیں اور تنہا چل پڑتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں اگنے والے پودے۔ ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کسی بھی لمحے ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ بھی گئے تو پھل نہیں دے سکیں گے۔ ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیز کی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کسی ایسے شیخ کامل کا وجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل اعتماد ہو۔ جس طرح اندھا اپنے ہمراہی پر بھروسہ اور بھرپور اعتماد کرتا ہے اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہی حال مرید کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کرے اور جس طرح وہ کہتا رہے کرتا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ شیخ نے اگر غلطی بھی کی تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ غلطی میرے حق میں مفید ثابت ہوگی، اور شیخ کی غلطی اس سے بہتر ہے کہ میں تنہا وادی سلوک طے کروں اور اتفاقاً صحیح راستے کا انتخاب کر لوں۔ مرشد کا فرض۔ جب کوئی مرید کسی شخص کو اپنا مرشد اور ہادی بنا لے تو اس مرشد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مرید کو محفوظ پناہ گاہ دے اور ایسے مضبوط قلعے میں اس کی حفاظت کا بندوبست کرے جہاں رہزنوں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پہنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ اور مضبوط قلعے کی 4 دیواریں ہیں: خلوت، سکوت، بھوک اور بیداری۔ مرید کا مقصد اپنے قلب کی اصلاح ہے تاکہ ذات حق کا مشاہدہ ممکن ہو اور اس کا قرب میسر آ سکے۔ اصلاح قلب کے لیے 4 امور اور ہر ایک کا فارمولہ۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مذکورہ بالا چیزیں ضروری ہیں۔
اس مقصد کی تکمیل کے لیے مذکورہ بالا چیزیں ضروری ہیں۔ بھوک سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور اس میں سفیدی آ جاتی ہے، یہی سفیدی دل کا نور ہے۔ بھوک سے دل کی چربی پگھل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رقت مکاشفہ کی کلید ہے اور سختی حجاب ہے۔ خون کی کمی سے دشمن یعنی شیطان کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شہوات سے لبریز رگیں ہی اس کی گزرگاہیں ہیں، اور وہ انہی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو بھوکا رکھو، شاید تم اپنے رب کا مشاہدہ کر لو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے ابدال بنتے ہیں: بھوک، بیداری، خاموشی اور عزلت نشینی سے۔ قلب کی نورانیت میں بھوک کی تاثیر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، تجربے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کسر الشہوتین کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی۔ بیداری سے بھی قلب میں صفائی، جلا اور نور پیدا ہوتا ہے۔ بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جو بیداری سے حاصل ہو، تو دل ایک روشن ستارے کی طرح یا ایک شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جھلکتا ہے اور آخرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذلت اور آفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد مرید کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اور وہ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ بیداری بھوک کا نتیجہ ہے، اس لیے شکم سیر ہو کر جاگنا ناممکن ہے۔ نیند سے آدمی مردہ اور سخت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ فاقہ ان کی غذا ہے، نیند کا غلبہ اور کلام بقدر ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70% یقین اس امر پر متفق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزلت آسان ہو جاتی ہے، لیکن عزلت نشین کو بہرحال ان لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے جو اس کے لیے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کلام کرنا چاہیے، کیونکہ کلام سے آدمی کا دل مشغول ہو جاتا ہے۔ دل کو کلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیونکہ ذکر و فکر کی تھکن کلام سے زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال سکوت سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ سکوت ورع و تقوی کا باعث ہے۔ خلوت کا فائدہ پورے طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آنکھ اور کان جو قلب کے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں اور قلب کی مصروفیت میں کوئی خلل انداز نہ ہو۔ جسم میں دل کی مثال ایسی ہے جیسے حوض کہ اس میں چاروں طرف سے گندا پانی گرتا ہے۔ ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ ان گندی نالیوں کو بند کر دیا جائے اور حوض کو اتنا گہرا کھود دیا جائے کہ پانی کے لیے کسی خارجی وسیلے کی ضرورت باقی نہ رہے، بلکہ زمین کی تہہ سے خود بخود صرف شفاف پانی نکلتا رہے۔ حوض کو پانی میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندے پانی سے پوری طرح خالی کر لیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس میں گرنے والی تمام نالیاں بند ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نالیاں بھی کھلی رہیں اور حوض میں ہر وقت پاک صاف اور تازہ پانی جمع رہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں۔ حواس پر پابندی کی صورت یہی ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں خلوت نشین ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا تاریک کمرہ میسر نہ آ سکے تو سر پر کپڑا ڈال کر ہی بیٹھ جایا کرے۔
خلوت میں آدمی حق کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں حق کی آواز پہنچی تھی اور خطاب ہوا تھا، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں، بھوک، بیداری، سکوت اور خلوت، مرید کی پناہ گاہیں ہیں، اس کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے ذریعے وہ رہزنوں اور راستے کے لٹیروں اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ نور بھائی جی ہاں جی۔ سلوک کی ابتدا۔ ان تمام شرائط کی تکمیل کے بعد اب سلوک کی راہ میں قدم رکھے اور یہ خیال رکھے کہ راہ میں بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں ہوں گی جنہیں عبور کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اللہ کی راہ کی گھاٹیاں قلب کی ان صفات کے علاوہ دوسری نہیں ہیں جن سے دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض گھاٹیاں بڑی ہیں، ان کا عبور کرنا مشکل ہے، اور بعض چھوٹی ہیں، ان کا طے کرنا آسان ہے۔ ان گھاٹیوں کے طے کرنے میں بعض گھاٹیاں بڑی ہیں، ان کا عبور کرنا مشکل ہے، اور بعض چھوٹی ہیں، ان کا طے کرنا آسان ہے۔ ان گھاٹیوں کے طے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسان گھاٹی سے گزرے، پھر اس سے مشکل، اور پھر اس سے مشکل گھاٹی عبور کرے۔ یہ صفات انہی علائق کے اسرار و آثار ہیں جنہیں ارادت کی ابتدا میں قطع کیا تھا، یعنی مال، جاہ، مخلوق کی طرف التفات اور معاصی۔ جس طرح ظاہر سے ان علائق کے آثار منقطع کیے گئے، اسی طرح باطن سے بھی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس میں بڑے طویل مجاہدے کی ضرورت ہے۔ ذکر کی ابتدا۔ یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ شہوات کی مخالفت ہی اصل مجاہدہ ہے۔ جب مرید کا دل شہوات سے خالی ہو جائے اور دل میں شغل کے لیے مانے کوئی علاقہ باقی نہ رہے، تو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کے دل کی مسلسل نگرانی رکھے اور اسے ظاہری اورات کی کثرت سے روکے، بلکہ اس سے کہے کہ وہ صرف فرائض اور سنن پر اکتفا کرے، زیادہ سے زیادہ اسے ایک ایسا وظیفہ بتلا دے جو تمام وظائف کا حاصل اور لب لباب ہو۔ یعنی جب دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرا دے، لیکن یہ ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کا دل دوسرے علائق کی طرف مائل اور ملتفت ہو۔ چنانچہ حضرت شبلی اپنے مرید حسری سے فرمایا کرتے تھے کہ جس جمعے کو تم میرے پاس آتے ہو، اگر اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیال تمہارے دل میں گزرے تو تم میرے پاس مت آیا کرو۔ اس طرح کا تجرد صدق ارادت اور محبت الہی کے غلبے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ خلوت نشینی۔ دل غیر اللہ سے اسی وقت خالی ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں نہ آئے اور ایسا عاشق صادق بن جائے کہ ایک فکر کے علاوہ کوئی دوسری فکر باقی نہ رہے۔ اگر کسی مرید کا حال یہ ہو جائے تو مرشد اسے گوشے تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت دے اور ایک آدمی مقرر کر دے جو اس کے پاس حلال غذا پہنچا دیا کرے۔ غذا کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کی اصل یہی ہے کہ حلال غذا کھائے۔ گوشے تنہائی کی اجازت دینے کے بعد اسے کوئی ایسا ذکر بتلا دے جس میں اس کا دل اور زبان دونوں مشغول رہیں، مثلا اللہ اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کلمات۔ اس ذکر پر وہ اتنی مداومت کرے کہ زبان کی حرکت ساقط ہو جائے اور ایسا معلوم ہو کہ تحریک کے بغیر زبان پر یہ ورد جاری ہے، یہاں تک کہ زبان کا رہا سہا اثر بھی ختم ہو جائے اور دل میں صرف لفظ کی صورت باقی رہ جائے۔ ایک درجہ وہ آئے
کہ دل سے لفظ کے حروف کی صورت بھی مٹ جائے اور ان کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے، اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ ہر وقت باقی رہیں، کبھی غائب نہ ہو اور نہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معنی کا خیال آئے۔ جب دل کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس کے علاوہ چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو غیر ذکر سے یقیناً خالی ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی نگرانی اچھی طرح کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح اس کا کوئی دوسرا تصور دل میں نہ آئے، نہ اپنی ذات سے متعلق اور نہ کسی دوسرے کے متعلق، اس لیے کہ اگر دل ذرا سی دیر کے لیے بھی کسی کی طرف ملتفت ہوا، ذکر سے خالی ہو جائے گا، خواہ ایک ہی لمحے کے لیے خالی ہو۔ دل کا ایک لمحے کے لیے خالی ہونا بھی نقصان دہ ہے، اسی طرح کے نقصان سے بچنا چاہیے۔ وسوسوں کے سلسلے میں تو دل کا حال یہ ہے کہ اگر خارجی وسوسوں سے نجات پا کر اس کلمے کی طرف دل کو متوجہ کیا جو دل میں جاری ہے، تو یہی کلمہ وسوسے کا سبب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کی عبادات کس لیے کی جاتی ہیں، اس کی عبادت کس لیے کی جاتی ہے۔ یہ وسوسہ فکر کے دروازے کھول دے گا اور شیطان نت نئے وسوسے لے کر اندر آ جائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں گے جو آدمی کو ایمان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کے نور سے بدعت کی تاریکی تک پہنچا دیں گے۔ اگر سالک مستعد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت نگرانی رکھتا ہو تو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔